میں فرمایا گیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہ فرمایا جاتا کہ ہمیشہ جتنے بھی آئیں گے قیامت تک وہ کذاب و دجال ہیں تو پھر 30 کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ خود شعبدہ بازی کر رہے ہیں حدیثوں کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ فیصلہ کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے جب قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام سے فیصلہ کرنا ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام سے فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، تو آپ پہلے جھٹکے میں کافر ہو گئے، فاسق بھی ہو گئے اور ظالم بھی ہو گئے، یہ تو آپ مان گئے۔ تو اب نہ آپ قرآن سے کوئی حکم پیش کر سکے، نہ رسول اللہ کا کوئی حکم پیش کر سکے کہ انہوں نے دیکھنا، آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بات کی، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں سب سے پہلے اللہ ہے۔ اللہ کا حکم اللہ کا نازل کردہ کلام سے آپ نے پیش کرنا ہے کہ اس میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے مومنو، جب بھی کوئی مفتری جس کو تم مفتری سمجھتے ہو آئے تو اس کو تم نے کذاب اور دجال کہنا ہے، تو پھر آپ کی بات پر غور کیا جائے گا میرے بھائی، اللہ کے کلام کی پابندی کی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن وہ وہاں پر آپ کی زبانیں خشک ہو جاتی ہیں، آپ کے پاس کوئی لفظ نہیں، اس کے لیے جواب نہیں ہے۔ اور پھر اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے تو اللہ کے رسول نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ اے مومنو، جس کو تم مفتری مانو اور خیال کرو اس کو تم کذاب اور دجال کہو، یہ ایسا حکم نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کو شیطان نے حکم دیا، آپ شیطان کے پیروکار ہیں، نہ آپ اللہ کے پیروکار، نہ رسول کے پیروکار ہیں۔ تو یہ آپ نے کوئی نیائے دین گھر میں گھڑا ہوا ہے۔ تو مجھے بھائی جان دین اسلام میں سے اللہ اور اللہ کے رسول میں سے ایک حکم پیش کریں، حکم تو نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ حکم جو آپ کو دیا ہے یہ مولوی نے دیا ہے، اور اللہ نے مولویوں کی اطاعت کرنے سے منع کر رکھا ہے، اور اللہ نے یہ ہمیں بتا جی رکھا ٹائم ہے ہو کہ گیا، آبارہم و رہبانہم، جی ٹائم ہو ان گیا۔ کو ہم نے ارباب جی جی من دون اللہ نہیں جی بنانا۔ جی، اب دیکھیں ساری باتیں آگے پیچھے کی باتیں ساری، کوئی دلیل نہیں، ہم دلیل پہ دلیل دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی دلیل دیں گے۔ جتنی قرآن کی آیتیں دے گا وہ مسلمان دے گا، جتنی احادیث دے گا انشاءاللہ مسلمان دے گا۔ قرآن کی آیت ہے جی کہ اگر اے نبی یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اس فیصلے کو مان نہ لیں اور دل میں اطمینان نہ کر لیں جو آپ نے ان کے بیچ میں کیا ہے۔ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کو حکم بنانا ہے تو قرآن کی اس آیت کو بھی حکم بنائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا اور اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور کرتے رہیں گے، تو تب قرآن نے ہی حکم دے دیا کہ کون وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں بھی کجی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے اور اس کے دل میں بھی کجی ہو۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ قوامین بالقسط کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کس کے الفاظ ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے یہ، کہ کہاں کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عمل، یہ تو مومنین کا ہال مارک ہے، عمل بالمعروف، لوگوں کو معروف کی طرف بلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ نہیں عن المنکر، اور ہر جھوٹی چیز، ہر منکر چیز، چاہے وہ جھوٹے مدعی نبوت ہوں، یا کوئی کسی کو خدا کا بیٹا تسلیم کرے، یا کہے کہ بمنزلۃ الاولادی، اس جھوٹ بولے، تو انشاءاللہ مسلمان نہیں ہیں منکر کرتے ہوئے یہ کلیئرلی باہر آ کے کہیں گے کہ آپ غلط ہیں۔ یہی حکم ہے قرآن کا، یہی حکم ہے حدیث کا۔ آپ نے ایک دلیل نہیں دی، میرے پہ الزام لگایا کہ میں اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہوں، آپ نے ایک بھی دلیل نہیں دی اس بات کی کہ قرآن کو کیوں نہ پڑھا جائے، نبی کریم جی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم کی ہو بات گیا، کیوں نہ کی جائے اور ایکسپریس کیوں نہ کیا جائے انشاءاللہ۔ ٹائم ہو گیا، جزاک۔ جی جزاک اللہ۔ انہوں نے بار بار الزام لگایا کہ آپ نے ایک دلیل نہیں دی۔ اچھا، مجھے ان کی سمجھدانی پر عقل اور فہم پر میرا مطلب ہے، بھائی جان آپ کو میں نے اللہ کا حکم پیش کر دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام سے فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے۔ اب آپ سے اللہ کا نازل کردہ کلام پوچھا ہے کہ وہ کون سا کلام ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس کو تم مفتری خیال کرو اے مومنو اس کو کذاب اور دجال کہو، وہ تو آپ پیش نہیں کر سکے۔ پھر میں نے کہا چلیں آپ کو اللہ کے کلام سے نہیں ملا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پیش کر دیں جس میں رسول اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے مومنو جس کو تم مفتری اور جھوٹا خیال کرو اس کو کذاب اور دجال کے الفاظ سے پکارو، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے اپنے مولویوں کو
جن کے بارے میں اللہ نے بیان فرما رہا ہے، بیان فرما رکھا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان جو کہ ان کے پیر اور فقیر تھے ان کو خدا کے علاوہ رب بنا رکھا تھا۔ اس وقت آپ ان اپنے پیروں اور فقیروں اور مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو نیا دین کر کے دیا ہوا ہے اور ان کو آپ نے رب بنا لیا ہے۔ میں ان کی تعلیم آپ سے نہیں مانگ رہا جو انہوں نے آپ کو کانوں میں ڈالی ہے، میں نے تو آپ سے اللہ کی تعلیم مانگی ہے اور اللہ کے رسول کی مانگی ہے۔ دونوں تعلیمات میں ایک بھی حکم نہیں ہے کہ دوسروں کو ان الفاظ سے پکارو۔ تو یہ جو ان الفاظ سے آپ پکارتے ہیں، کذاب اور دجال کے الفاظ سے آپ پکارتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل کو نہیں ہے، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ تو پہلی دلیل چاہیے اللہ کی کتاب سے، وہ بھی نہیں ہے، اور دوسری دلیل چاہیے اللہ کے رسول کا کوئی ایسا فرمان جس میں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو، وہ بھی نہیں ہے۔ آپ بات بات پر اپنی کہانیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اگر کسی کو کہا ہے تو وہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ مومنوں کو کہاں حکم دیا کہ آپ مومنوں کو ہو، وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو میں اب اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو یہ اگلے آپ میرے اوپر 15 گھنٹے الزام ہی لگاتے رہیں گے، دلیل پیش نہیں کریں گے، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ وقت ضائع کر رہے ہیں، سب دنیا سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ آپ بلا وجہ بے دلیل باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں آپ نے ایک بھی دلیل نہیں جی دی کہ حکم پیش کر ٹائم ہو سکیں، گیا حکم نہیں ہے آپ کے پاس۔ جی 2 منٹ آپ نے جی صرف ٹائم یہی بات کی ہے کہ کوئی دلیل نہیں پیش کی، کوئی دلیل نہیں پیش کی، جبکہ میں قرآن کی آیت کے بعد آیت پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد میں آپ کو قرآن کو حکم بنا کے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں صحیح ہے انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تمہیں نبی دے دے وہ لے لو، جب نبی کسی کو کذابون و دجالون میں شمار کر دے تو اس کا شمار اس میں کر دو، جب وہ کہہ دے کہ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا تو مان لو۔ سمپل سی بات ہے ہمارے لیے، نبی نے دے دیا ہم نے لے لیا، نبی نے کسی چیز سے روک دیا انشاءاللہ ہم رک جائیں گے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے۔ کون نبی کی سنت پہ چل رہا ہے؟ الحمدللہ مسلمان چل رہے ہیں۔ آپ بس کہیں جا رہے ہیں کہ دکھا دو، متعین طور پہ دکھا دو، متعین طور پہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سے جب میں نے پہلے دلیل میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ دکھا دیں مرزا غلام احمد کے بارے میں تبلیغ کرنے کی، آپ دکھا دیں مرزا غلام احمد کو علیہ السلام کہنا قرآن و حدیث سے۔ قرآن و حدیث کہہ رہی ہے وَكَذَّبُونَ وَدَجَّالُونَ، آپ ہمیں آگے کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک متعین دلیل نہیں دکھاؤ گے کہ مرزا غلام احمد کو دجالون و کذابون میں شمار مت کیا جائے تو تب تک آپ نہیں مانیں گے۔ لیکن اس بات کے لیے ہمارے پاس کھلی اجازت ہے کہ ہم قرآن و حدیث پہ جو مرضی جھوٹ بول کے اس بات کریے جائیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجمالی طور پہ ہمیں بتا دیا، ایک کیٹیگوریکلی ہمیں بتا دیا کہ اس کیٹیگری میں جو بھی شامل ہوگا، جس نے بھی دعوی نبوت کر دیا میرے بعد، وہ اس کیٹیگری میں شامل ہو گیا اور وہ اس پہ یہ پرٹیکولر حکم لگ گیا۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ میں نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانوں گا، چلیں حدیث سے تو آپ نے ہاتھ دھو دیا تھا، اس کا تو ہمیں پتا تھا کیونکہ آپ کے بڑے بڑے بھی یہاں پہ ٹک ٹاک پہ آ کے حدیث سے تو ہاتھ دھو رہے ہیں اور منکر حدیث میں شامل ہو رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ آج پتہ لگا دنیا کو کہ 6 آیتیں دے چکا ہوں، 5 یا 6 آیتیں ابھی تک کوٹ کر چکا ہوں، اور جی سدھو جٹ صاحب آج قرآن سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جی ٹائم ہو گیا۔ جی شکریہ، دنیا نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے۔ جو آپ 6 آیتیں پیش کر چکے ہیں اپنے منہ سے، ان 6 آیتوں میں بھی ایک بھی آیت ایسے نہیں کہ جو کہ یہ حکم دیتی ہو مومنوں کو کہ اے مومنوں، کسی بھی مفتری کو جس کو تم مفتری خیال کرتے ہو کذاب اور دجال کو، تو یہ آپ نے بار بار جھوٹ بولا ہے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ کذاب اور دجال کو، یہ پھر آپ نے ایک اور جھوٹ بولا۔ قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہے کہ کذاب اور دجال کہو؟ یعنی کہ کتنی بے حیائی ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں اور پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ آپ نے جو حدیث ایک پیش کی ہے اس میں 30 جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشخبری دی، اور وہ سارے کے سارے کذاب اور دجال ہیں۔ وہ 30 جو ہیں وہ آج سے 600-700 سال پہلے آئے اور چلے گئے، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے 30 آ چکے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ وہ جو لمٹ تھی، وہ جو تعداد تھی، وہ تو پوری ہو چکی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنو تم ان کو کذاب اور دجال کہو، یعنی کہ تم لوگ خود خدا بھی بن جاتے ہو، خود رسول بھی بن جاتے ہو۔ اللہ کے رسول نے جس کو کہا ہے وہی اسی کو کہا ہے۔
آپ کو نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ اے مومنو تم ان کو کذاب اور دجال کہو. یہ اگر حکم ہو بھائی جان وہ پیش کر دو، میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ حکم تو لاؤ. یعنی وہ یہ حکم آپ نے اپنے مولویوں سے لے کے دیا ہے جن کو آپ نے خدا بنا رکھا ہے. تو بھائی جان آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ خالی ہیں، صرف آپ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اور بلند و بالا باتیں اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں. دنیا نے سن لیا اور دیکھ لیا ہے، تو مجھے اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو 6 آیتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک آیت پیش کر دیں. آپ نے کہا کہ جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو. اللہ کے رسول نے جو آپ کو دیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اے مومنو فلاں شخص کو تم نے کذاب اور دجال کہنا ہے؟ وہ تو آپ پیش نہیں کر سکے، تو اس لیے اب بس ہوگی آپ کی. اب آپ بار بار وہی بات رپیٹ کریں گے، فائدہ کوئی نہیں، وقت ضائع نہ کریں اور مجھے اجازت دیں. آپ اپنے 2 منٹ بے شک پورے کریں، اور سب دنیا نے سن لیا ہے جی جی کہ آپ نے کیا گل جی جی چلایا سن اب لیا. تک. چلیں 2 منٹ ہو گئے آپ کے. جی سدھو صاحب آپ کے 2 منٹ ہو گئے. اچھا اب آپ ان سدھو صاحب کی منطق چیک کریں. یہاں پہ آئے تھے صلاۃ والسلام پڑھوانے کے لیے مرزا غلام احمد صاحب پہ، صحیح ہے. اس کی دلیل نہیں دینی، اس کی دلیل متعین نہیں ہے، معلوم ہے کہ متعین نہیں ہے. خود ہمیں بتا رہے ہیں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے کی طرف بلائیں، عمل بالمعروف کریں، اس کی تلقین کریں، اس کا حکم دیں، وہ نہیں عن المنکر کریں. صحیح ہے، خود یہ مان کے گئے کہ قرآن کے اندر حکم ہے. جب ہم نہیں عن المنکر کر رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ منکرات میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف قول کے مطابق دجالون و کذابون میں سے کوئی شخص ہے، اس پہ آپ صلاۃ والسلام اگر پڑھیں گے تو یہ منکرات میں سے ہے. اور ہمیں قرآن اس بات کا حکم ایک دفعہ نہیں 20 بار قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آپ نے منکرات کو روکنا ہے، اس کی نفی کرنی ہے. اور یہ نفی جو ہے ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا عقیدہ پڑھ لیں تو طاغوت کا انکار، تواغیت جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ تواغیت کھڑے ہیں، ان کی جو انکار ہے اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے، ایک پارٹ ہے ٹو ہیٹ them اینڈ ایک پارٹ ہے ٹو اپوز them. انشاءاللہ ہم اپوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا پارٹ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ منکر ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دجال ہیں، یہ کذاب ہیں، تو انشاءاللہ ہم will uphold that ruling and will spread that تبلیغ of اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو آپ نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کی بات بھی نہیں کر رہے. اور اب جب ہم سے دلیل مانگتے تو کہتے ہیں مرزا صاحب کا متعین نام لے کے کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ جی پھر مرزا صاحب کا متعین نام لے کے کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو صلاۃ والسلام کہیں؟ مطلب اپنے لیے کوئی اور دلیل، ہمارے لیے کوئی اور دلیل. جب قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا نہیں عن منکر کا، جب قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا کہ جو نبی تمہیں دے دیں اس کو لے لو، وہی عقیدہ رکھو جو نبی کا ہے، تو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ عقیدہ آپ ایکسپریس نہ کریں لا الہ الا اللہ، ایکسپریس نہ کریں کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، بس آپ اپنے دل میں رکھ لیں. قرآن نے کہاں کہا ہے کہ لوگوں کو بتاتے پھرو لا الہ الا اللہ؟ جی عجیب ہی ٹائم ہو منطق گیا. ہے. اچھا آپ لوگوں نے کنٹینیو کرنا ہے یا پھر ہو گئے ہیں اپنے اپنے دلائل؟ جی جی باجی میں میں تو عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ. آخری بات کرنے لگا ہوں. نبی کی تعلیم وہ ہے جو نبی ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اور نبی ہمارے لیے قرآن اور سنت چھوڑ کے گئے ہیں. انہوں نے کہیں نہیں یہ بیان فرمایا کہ اے مومنو میں تمہارے لیے قرآن اور اپنی سنت اور اپنی حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں. حدیث کا کوئی لفظ انہوں نے لکھوا کر ہمارے لیے نہیں چھوڑا، اور یہ سب بعد میں مومنوں نے خود جمع کیا ہے اور لکھا ہے، اور ان سے منسوب کی ہوئی باتیں ہیں. تو رسول اللہ جو ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے نازل کردہ. اور سنت وہ عمل ہے جو رسول اللہ نے اللہ کے کلام پر عمل کر کے دکھایا. یہ 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس جو رہنمائی کے لیے ہیں. اور جب تک حدیثیں 150 سال کے بعد جمع نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی دین اسلام کامل تھا اور مسلمان مومن تھے. جس کو حدیثوں کا علم تھا وہ بھی مومن تھا، اور جس کو نہیں علم تھا وہ بھی مومن تھا. تو یہ جو حدیثوں کی بنیاد پر نیا دین آپ نے گھڑا ہے، یہ بات کی جاتے ہیں، اور یہ کافروں کا دین ہے. قرآن کی بقول یہ اللہ کا نازل کردہ کلام نہیں ہے. حدیثیں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام سے فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. تو یہ کافروں کا کلام ہے کہ کافروں کا کام ہے کہ وہ قرآن کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن سے فیصلہ نہیں کرتے، اور حدیثوں سے یعنی کہ فیصلے کرتے ہیں، اور حدیثوں سے بھی ایسے فیصلے کرتے ہیں جو وہاں پر حدیثوں میں اچھا باجی، موجود ہی نہ ہو. تو اس اچھا باجی، لیے قرآن کا ان حکم کا کافی ہے، میں وقت ہو گیا. سمجھتا ہوں. جی تو جی میں نے میرے 2 ایک منٹ رہ منٹ گئے. دیا تھا.
बस जी वो इन्होंने जी मेरे काटना दो था मेरी बात को, जी जी उन्होंने उनको पसंद नहीं 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 आ रही थी मेरी उनका बात। उनका अब वक्त खत्म हो गया। टाइम हो गया था नहीं ना। नहीं, वो मुदाखलत जरूर करनी थी आपने, उन्होंने तो नहीं कहा टाइम खत्म हो गया, आप क्यों सिद्धू बीच में जज बोल रहे हैं? आपके ऊपर टाइम लगा हुआ था यार। आप नहीं जब नहीं इस तरह की बात करते हैं ना, जब नहीं मेरे आपका भाई, पता होता है मेरे कि भाई आपका फॉल्स एक्सपोज हो गया, तो तब आप इस तरह की बातें करते हैं नहीं बचकाना। भाई, आपका बाजी काम लेकिन नहीं अच्छा चले बनता। मेहरबानी बाजी करें, जी जी आपका आप काम बाजी मुझे नहीं मेरी बता दें। नमाज का मेरी असर का टाइम 1 मिनट रह गए, तो मैं अपना ठीक है। 1-1.5 मिनट जो भी है ना वो आमिर भाई को देता हूँ। आमिर भाई मेरी तरफ से 1 मिनट का जवाब देते हैं इंशाल्लाह। नहीं, मैंने जवाब दे दिया है और आपने भी जवाब दे दिया है। आमिर भाई की जुबान दराजी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि नसीम वबरकातुहू। बहन खैरियत, तमाम भाइयों को अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह जी। बिल्कुल। क्योंकि राइस भाई ने 1.5 मिनट मुझे दिया है तो मैं चाह रहा हूँ उस पर बात करूँ। आमिर साहब आप ज़रूर ये ज़रा कौमों में लिख लें कि अहादीस से फ़ैसला करना ये काफ़िरों का काम है। बस मैंने जी इतनी बात, अब आप बोलिएगा। जी जी। एक और चीज़ भी शाह जी कौमों में लिखने वाली है, वो ये कि 150-200 साल बाद जो चीज़ लिखी जाए वो तो कुफर है, तो 1300 साल बाद एक नया सिलसिला शुरू किया जाए, उसको जब कुफर कहा जाए तो चांगरें हमें सुनाई देती हैं। एक तो ये बड़ा मसला है। तो अगर 150-300 साल के बाद दिक्कत पड़ती है तो 1300 साल के बाद तो बिल औला दिक्कत पड़नी चाहिए कि एक बंदा कहे जी कुरान मेरे पे नाजिल हो गया है, ये दोबारा आमिर भाई, नाजिल मैं आपका टाइम सॉरी इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि वो उनकी बात हो गई है, सिद्धू भाई ने कहा है वो आपसे उन्होंने नहीं करनी बात। लेकिन मेरा ये टाइम आप टॉपिक लगा दें नया बहन, टॉपिक शुरू करना आप चाहते ऐसा हैं। करें, अब ये आप खुद ऐसा ही अपने करें आप से मेरा बातें सफिया साहब करेंगे। सफिया साहब ना बात करें, उनको साइड पे कर दें, हम हाँ आपस में उनको बात करें, करें, वो साइड पे कर खामोश दें। इसमें शाह मत साहब, करिए, आप कोई इस मसला नहीं, प्रॉब्लम के मेरी खामोश और ठेकेदार तो नहीं है, मेरी और आमिर ये अक आप साहब यहाँ की पर भी बात चौधरी हैं। मेरी और ये आमिर आप ये अब अच्छा, देखें सफिया साहब, ये बदतमीजी चले करेंगे जरा चले अब रोकिए। मैं आप करें फीडबैक फिर आपस में। ये जज़ाकल्लाह सिद्धू बदतमीज भाई, आदमी बहुत बदतमीजी शुक्रिया। करेंगे, इनको जरा रोकिएगा। सफिया बहन सैयद मेरा भाई टाइम प्लीज। लगा। मेरे नजदीक आप दुनिया के बड़े बदतमीज इंसान अब हैं। बस ठीक है, सिद्धू बिल्कुल भाई, हम मिर्जा साहब सिद्धू के भाई बारे मैं में ये रिक्वेस्ट कर सोचते रही हूँ हैं, बस। शुरुआत ना करें, बैठ जाएं, चुप करके बैठ जाएं। यार सिद्धू आप भाई अंबिया कराम के बारे में मत भौंका करो आमिर हक साहब। जी 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 बिल्कुल, अंबिया अपने कराम पे टाइम पड़ पे, जाओ तो अपने नाम टाइम की में बोलना है, जिसने बोलना है अपने टाइम में सीधा पहल अंबिया कराम करनी है। पे सफिया बरसो। बहन अपनी बारी में, अपनी बारी में, अंबिया इनके कराम माइक पे म्यूट मत करें और भौंकना, आमिर तुम्हारी अपनी जुबान बारी खींच में, लूंगा मैं। अपनी बारी में जो बात करनी है अपनी अल्लाह बारी ये में। दहशत मुझे पता आमिर है अक साहब 2 बहाना मिनट बनाया जाएगा। आमिर अक साहब ये दहशतगर्द है, जुबान खींच लेंगे, ये ये कैसा आप रसूलुल्लाह देख लें, प्रेमी साहब मुस्तकिल आ करने गए आए हैं, हैं अब दोबारा। हमें सफिया बहन इजाजत दें यही उतारे, आपको के भी ऊपर। फर्क पता चल जाएगा। इनको म्यूट करें जरा, मेरा टाइम हाँ जी, लगा हम जा रहे हैं, दें। हम वैसे जा रहे हैं। हाँ खुदा बस हाफिज। जाएं, जहां मर्जी जाएं, आप जाना बनता है आपका, क्योंकि आमिर आका आ अच्छा, गया ना। अब मैं किस चीज़ का आमिर भाई टाइम लगाऊं? वो एक डिबेट हुई है और आपने नहीं उसको उसको अपना होने दे, फीडबैक तबसरा देना करना है तो आप उसको। दें। नहीं लेकिन सही मैं तो तो ना, अभी जो क्यों, मैं गुफ्तगू आप हुई है, मैं आमिर अक साहब तबसरा कर लें, फिर बाकियों को भी टाइम दे, वो तबसरा कर लें। हाँ, देखिए जी जी, जी तो टाइम लगाने देखिए, की जरूरत नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, मैंने टाइम इसलिए कहा था, उसके पीछे सफिया बहन रीजन ये है कि जो अराइज भाई गए उन्होंने कहा जी मेरा 1.5 मिनट ले ले, तो मैंने इसलिए टाइम लेकिन कहा। उन्होंने इनकार कर दिया ना किन्होंने? सिद्धू भाई ने, तो फिर आप अपना चलिए आमिर अक सिद्धू साहब भाई ने वो इनकार गुफ्तगू कर खत्म, दिया। आप अपना तबसरा करें, उनको छोड़ दें, वो जी जी चले मैं आप अपना हाँ, तबसरा आप करें, अपना उनका नाम भी तबसरा ना करें। उनका नाम भी ना ले, आप जनरली एक तबसरा करें, ठीक है। हाँ जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़ी उम्दा गुफ्तगू दोस्तों रही, और आपने देखा कि इस गुफ्तगू में जो 3-4 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो देखने की है। सफिया बहन एज एन ऑडियंस मैं जो गुफ्तगू सुना है उस पर तो तबसरा कर सकता हूँ ना, मुझे ज़रा बताते जाइएगा सेंसर बोर्ड मुझे कितनी इजाज़त दे रहा है। हाँ जी, अली भाई क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि अब डिबेट खत्म हो गई है, नहीं तो तबसरा तबसरा जो तो उस पर तबसरा बातें तो आई ले हैं उस पर सकते तबसरा। तबसरा इल्मी अंदाज में करें ना, जो नकद आपने करना है, जो हाँ, कुरान बिल्कुल, के खिलाफ मैं बात कर की सकता गई है, हाँ वो करें आप। क्योंकि अब आप डिबेट तो नहीं कर रहे किसी से, आपने तो अपना देना है ना कि जो आप नहीं, वो ऑडियंस मैं डिबेट इंशाल्लाह आप है कर ले, फिर मैं जो कुरान मजीद के बारे में, और सफ़िया साहिबा को भी इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ायदा होगा, वो जो कुरान के बिल्कुल खिलाफ उन्होंने तसव्वुरात पेश किए, वो हम बड़े अच्छे अंदाज में अर्ज़ करेंगे, तो आप कीजिए अपनी का बात। बेशक, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सफिया बहन ये तो हमारी हसरत रह जाएगी सफिया बहन डिबेट की, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। देखिए सुने आप, एक जुमला बोला गया गुफ्तगू के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और वो वही करेंगे जो कुरान ने कहा है। खुद माना उस गुफ्तगू के अंदर जो मैं सुन रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठों पर लानत की है, मुसलमा कज़्ज़ाब को कज़्ज़ाब कहा और यही कहकर मुखातिब किया, ये माना गया है। अब दो चीज़ों में से एक चीज़ है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के मुखालिफ काम किया है? क्योंकि मुतालबा ये था कि कुरान में कहीं नहीं कहा गया
کہ جناب آپ جو مدعی نبوت ہو اس کو کذاب کہیں یا لانتی کہیں یا ملعون کہیں، یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کے خلاف کام کیا، یا یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے قرآن کے عین مطابق کام کیا؟ کیونکہ یہ تو مان چکے ہیں کہ مسلمہ کو کذاب بھی کہا گیا تھا اور اس پر پھٹکار بھی بھیجی گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز اب ہم دکھاتے ہیں، دیکھیں فیصلہ وہ کہ جس کے سامنے سر جھک جائیں، حکم اور عدل وہ کہ جس کے سامنے جماعت احمدیہ کے لوگ تاب نہ لا سکیں۔ احترام ہے نا جی۔ تو یہ ملفوظات اگر مجھے ٹائم آپ دے دیں گی تو میں اس پر اوپن بھی کر دوں گا حوالہ جات۔ ملفوظات کا اولڈ ایڈیشن کا 5واں والیوم ہے، اس کا صفحہ ہے 610، سب سے اینڈ والا پیراگراف ہے۔ اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن سے برگشتہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القطر اور لانتی کہتے ہیں۔ لانتی کہتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں۔ کہتے، سمجھنا، سوچنا، اند اللہ ہونا اور چیز ہے، کہنا اور ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ایسے شخص کو ہم لانتی کہتے ہیں۔ تو جب مرزا صاحب کہہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جی ہوا ہے فیصلہ خود مرزا صاحب کا ہمارے حق میں کہ زلیخا نے کیا پاک دامہ ماہ کنا کو۔ پھر کہنے لگے کہ جی فلاں دعویٰ یہ کہاں سے پتہ چلے گا، وہ فلاں دعویٰ وہ تو قرآن کے اوپر شاہ جی تبصرہ کریں گے۔ دوسرا حوالہ لے لیں، مرزا صاحب نے کیا بولا ہوا ہے، روحانی خزائن والیوم 19 پیج 287، مواہب الرحمن، عربی ہے، نیچے فارسی کا خود ترجمہ ہوا ہے۔ لکھتے ہیں وَمَنِ ادَّعَى النَّبُوَّةَ وَلَمْ يَعْتَقِدْ بِأَنَّهُ مِنْ أُمَّتِهِ وَبِأَنَّهُ إِنَّمَا وَجَدَ كُلَّ مَا وَجَدَ مِنْ فَيْضَانِهِ، وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے خود کو نہ سمجھے یا مستقل نبوت کا دعویٰ کرے، فَهُوَ مَلْعُونٌ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَنصَارِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَعْوَانِهِ لَا نَبِيَّ لَنَا تَحْتَ السَّمَاءِ مِن دُونِ نَبِيِّنَا الْمُجْتَبَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں، فارسی میں ترجمہ کیا ہے او پس او لانتی کھلے ہوئے حوالے جی کھلے ہوئے ہیں، جی کھلے۔ دکھا دیں پھر یہ دونوں ہی حوالے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ تو آپ کے مجھ پر آپ نے ماحول بنا دیا نا جی میرے لیے۔ ہاں جی نہیں مطلب ابھی کوئی ڈیبیٹ تو ہو نہیں رہی، اور ویسے بھی آخری دو ہی لوں۔ سوال پوچھ لو۔ ہاں رولا بات رولا بات جی رولا بعد میں ڈالتے ہیں جی، کیونکہ جنہوں نے رولا ڈالنا تھا وہ تو بس ان کا اتنا ہی ہوتا ہے، بد زبانی سے بات نہیں، فلانا نہیں، عامر سے بات نہیں کرنی، عامر حوالہ چلیں چھوڑ دیں، وہ چلے گا۔ ہاں جی یہ دیکھیں جی ملفوظات اولڈ ایڈیشن ہے، پہلے میں اوپر لے جاؤں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ اپنی طرف سے ہوائی مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اوریجنل میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جلد پنجم بنے گی 1906 سے 1908 تک کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آخر اس پہ، ہاں اس پہ ہم صفحے پر چلے جائیں گے 612 جو پی ڈی ایف کا بنتا ہے، ویسے ہی 610 پہ اوپن ہوگا، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس پیج کے آخری پیرا کے اندر یہ دعویٰ نبوت کی حقیقت کیا لکھتے ہیں مرزا صاحب؟ قرآن، اب یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کہہ سکتے ہیں جی مرزا صاحب اس کو لانتی کہہ رہے ہیں جو قرآن اور رسول اللہ سے ہٹ کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے ہی نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ جھوٹے مدعی نبوت کو لعنت کرنا، یہ ہے مسئلہ۔ اب ہمارے نزدیک جو ہے ہم اس کو وہ کہیں گے، اور مرزا صاحب نے کہا، یہ مسئلہ ہے جو ڈسکس ہو رہا تھا۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم حوالہ یوں کھولتے، نہ کھولتے راز پبلک میں، نہ یہ رسوائیاں ہوتیں۔ قرآن سے برگشتہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو تو ہم واجب القطر، اور صفیہ بہنی اب اردو پڑھیے گا، میرے لیے بڑی مشکل ہے یہ آخری واجب القطر ہم ملعون اور واجب القطر، نہیں اتھے اعلیٰ، ہاں واجب القطر اور لانتی کہتے ہیں۔ ہاں میری نظر کمزور ہو گئی ہے، یہ بھی پڑھ دیں، ہم ملعون اور واجب القتل جانتے ہیں، ایسے لکھا ہوا ہے، ملعون اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اچھا میں اب اس کے اوپر نا کوئی بات اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہوا، دوسرا یہ کہ میں ڈیبیٹر ہی نہیں ہوں جی، اس لیے اگر کوئی کسی کو لگے تو ہاں جی یہ تو ہو گیا جی۔ صفیہ بہن دیکھیں، یہ تو ہو گیا خاص ریفرنس ایک مدعے پر کہ جھوٹے مدعی نبوت کو لانتی کہتے ہیں، لانتی کہتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب قرآن کے مخالف کہتے ہیں یا قرآن کے مطابق کہتے ہیں؟ اگر قرآن کے مخالف کہتے ہیں تو قصہ تمام ہوا، اور اگر قرآن کے مطابق کہتے ہیں تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ دوسری چیز، مرزا صاحب مکتوبات احمد کا یہ نیو ایڈیشن کا والیوم 1 ہے، اس کا پیج 362 ہے،
مرزا صاحب نے حسین بٹالوی صاحب کے اوپر گنتی کی 10 لانتیں ڈالی ہیں، پتہ کس چیز پر؟ کہ جی میرا مطالبہ نہیں پورا کرو گے تو 10 لانتیں۔ یار آپ اندازہ کریں، یہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن نے کہاں حکم دیا ہے کہ جی لان تان کرو، تلک عشرۃ کاملہ، 10 لانتا نمبر لا کے 10 لانتا، یعنی کوئی دعویٰ بھی نہیں، کوئی آگے سے کچھ یعنی صرف یہ ہے کہ آپ جناب میرا مطالبہ نہیں کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے انعام سمجھو اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تھوڑا جی سا دوسرا اوپر سے والا دکھائیے گا جو 10 لانتوں والا ہے اس کے اوپر سے۔ جی اس کے اوپر سے دیکھ لیں، یہ لیں، یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا، میں نے جی، دے اس کو پورا دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب وہ دوسرا والا جو میں عربی اور فارسی کا دے رہا تھا وہ یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، اس کا میں سکین آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں 19 صفحہ 287، ٹھیک ہے 287، مواہب الرحمن، عربی آپ کو ماشاءاللہ آتی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ آپ ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ یہ دیکھ ومن ادعى النبوة ولم يعتقد بأنه من أمته وبأنه انما وجد كل ما وجد من فیضانه، ٹھیک ہے۔ اچھا جی وأنه ثمرة من بستانه وقطرة من تحتانه وشعشع من لمعانه فهو ملعون ولعنة الله عليه وعلى انصاره واتباعه واعوانه۔ اب نیچے فارسی میں دیکھیے کیا لکھا، او لانتی است ولانت خدا بر او، لو جی یہ دیکھیں از روشنی او بس او لانتی است، آئے ہائے او لانتی است، ہاذا فارسی است حبیبی لانتی است۔ ہاں جی ابھی میں نے ہزار فارسی رو رہی ہے، نہ کریں فارسی کا بیڑا کرک۔ دیکھیں آدھا فارسی عربی مکس تن، صفیہ بہن دیکھیں میری بات جی، صفیہ بہن میری بات، ابھی میں نے 1000 ملٹی پلائی والا کھاتا نہیں کھولا، ٹھیک ہے جی۔ تو مقصد دیکھیں یہ ساری بات میں نے اس لیے رکھی، ابھی تو شاہ جی مزید تبصرہ کر دیں گے، میں نے صرف یہ بات رکھی، یہ چند حوالہ جات ہیں جن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب نے کیا قرآن کے مطابق لعنت کی ہے یا قرآن کے مخالف۔ اگر کہیں کہ جی قرآن کے مطابق کی ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن میں یہ حکم موجود ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کرو۔ میں چونکہ قرآن کے حوالے سے چاہتا ہوں شاہ جی تبصرہ کریں، اور شاہ جی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب ان کی گفتگو ہو تو وہ بتائیں کہ قرآن نے کیا حکم عطا کیا ہے، کیا رہنمائی کی ہے عوام کی اس حوالے سے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کیا جزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کی، ملائکہ کی، انسانوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ کیا مقصد ہے؟ جی میری طرف سے ایک کوشچن میرے دماغ میں آیا ہے، جی پلیز انہوں نے جو ہے مطلب کتابوں میں لکھا ہے لیکن ایسے بات کرتے ہوئے سامنے تو نہیں ڈالی نا؟ ہاں جی کیا نہیں کیا؟ مطلب بات کرتے ہوئے آمنے سامنے تو لعنت نہیں ڈالی، لکھی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بہن، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف بندہ وہ بات کر سکے گا جس نے ہیلا سازی کرنی ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ عدالت سے جو ورڈکٹ ہمیں پیپر پر ملی ہے A4 میں، اس میں تو لکھا ہے کہ فلاں بندہ کنوکٹ ہے اور وہ ایک تھیف تھا، ایک چور تھا، یا ایک بندہ ریپسٹ تھا، مگر ہم اس کو بولیں گے نہیں میڈیا پر۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ ایک چیز ثابت ہو چکی یا اس کو ثابت کرنے کا ایک بندہ دعویٰ رکھتا ہے، وہ اس کو وہ کہہ کر مخاطب کرے گا، یعنی یہ بولا جائے گا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں دوسری طرف، وہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ رکھا جاتا ہے، چونکہ آپ نے پوچھا تو، کہ نعوذ باللہ اگر کوئی مسیحی، اگر کوئی ملحد، اگر کوئی مرتد، اگر کوئی ہندو یا کوئی غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ سے بات کرنے کے لیے یہ شرط لگا دے، تو ہم بہت بار یہ کہہ چکے ہوئے ہیں، ہم بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں، بوٹ کی نوک پر اس سے بات کرنے کو، بوٹ کی نوک پر، مگر ہم بھیک نہیں مانگتے کہ پلیز پلیز کسی طریقے نہ سانو من لو، بھیک نہیں مانگتے ہم۔ کسی میں دم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبات اور صدق کے لیے ہم قرآن و سنہ کے دلائل پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہے کسی احمدی دوست کے اندر، چونکہ صفیہ بہن ہے ان کی براڈ کے اوپر میں غلط بات نہیں کر، ہے کسی احمدی آفیشل مربی کے اندر حوصلہ اور ہمت کہ وہ مرزا صاحب کی صداقت پر بات کر جائے
اور عامر حق کو بھی اپنے ساتھ درود و صلاۃ و سلام کا قائل کر کے چلا جائے. کم بخت وہ دن پتہ نہیں میری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. جی بہت شکریہ شاہ جی، جزاک اللہ. بھائی وہ ثابت کر دو پھر ہم سے لے جاؤ. جی اچھا صفیہ جی میرا ایک سوال تھا. جی بھائی ٹھہرے، میں نا بزی ہونے والا ہوں تو پھر جی میں علی جانا بھائی. ہے. تو اب دیکھیں صفیہ بھائی جی، جب ادھر بات ہوئی ہے اور ادھر وہ بات ختم ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر جو بھی آئے جس نے بھی بولنا ہے کہ اس پہ بات ہو تو یو شوڈ سٹاپ اٹ. ادھر سے وہ بات چلنی نہیں تھی چاہیے، پہلی چیز. اور دوسری، جیسے صفیہ بہن آپ بھی احمدی ہیں اور سم ٹائم ایسے تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم حدیث نہیں مانتے، تو آپ بھی انہیں تھوڑا بتائیں کہ جب بھی ہم جمعے کے خطبے پہ جاتے ہیں اور خطبہ دیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے قرآن کی آیت آتی ہے، دوسرے نمبر پہ حدیث آتی ہے. تو ہم نہ مانتے ہوں تو اتنے ہائی لیول پہ اس حدیث جب ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے تو ہم نہ پڑھیں. صحیح ہے، ہم جتنی بھی احادیث ہیں انہیں مانتے ہیں جو صحیح احادیث ہیں. فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے پر ساری حدیثیں ہم مانتے ہیں. تو یہ تھوڑا نا آپ کی براڈ پہ ایسی بات ہو تو آپ تھوڑی وضاحت دے دیا کریں. جزاکم اللہ. تو میں اجازت جی لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اچھا علی بھائی، وہ جو جب رائز اور سدھو بھائی کی بات ہو رہی تھی نا، تو ان کی آخری باری رہتی تھی تو ان کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میری باری جو ہے نا عامر حق کو دے دیں، بٹ سدھو بھائی نے منع کر دیا. نہیں بہن، میں وہ نہیں بول رہا. میں یہ بول رہا ہوں کہ رائز بھائی اور سدھو بھائی کی بات سٹارٹ ہی نہیں تھی ہونی چاہیے. یہ وہ علی بھائی، بحث ہے جو بحث علی بھائی صفیہ جانی باجی نے ہاں جی اب جی سمجھ صفیہ گئے، باجی میں نے نے کہا روکا تھا، صفیہ باجی آپ نے کہا تھا کہ بند کر دیں مائک. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے مائک بند کر دیا تھا؟ آپ نے آدھا جملہ بولا تھا، میں میں نے گواہ مائک ہوں، بند کر دیا تھا. میں گواہ ہوں جب اس چیز سدھو کا. بھائی صفیہ جب بہن جب نے سدھو صاحب صفیہ بولنا بہن شروع نے ہوئے ہیں، ہاں جی جی اور پھر میں سدھو گواہ ہوں. جب بھائی نے سدھو صاحب کہا بولنا تھا صفیہ شروع بہن ہوئے نے ہیں تو رکوایا تب تھا. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر یہ بولیں گے تو پھر مجھے بھی آپ بولنے کا موقع دیں گی. تو باجی نے کہا کہ ہاں میں آپ کو دوں گی، میں ٹائم لگا دیتی ہوں. ورنہ میرے تو خیال باجی سے نے جو ایک سدھو دفعہ بھائی منع میرے کیا پر تھا، ان کے الزام بروڈے میں لگایا بند تھا کر نا، تو دیا علی تھا. بھائی اگر میں اس وقت نہیں اجازت نہ صفیہ دیتی بہن نا میں اس ٹاپک کی. جی 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 سوری. ہاں جی صفیہ بہن آپ نے وہ بالکل ہاں ٹھیک جی کہا تھا. میرے خیال میں یہ بڑا فضول موضوع ہے اور اس سے قدورتیں اور دوریاں بڑھتی ہیں، بجائے اس کے کوئی علمی بات کی جائے. بچوں کی طرح اس چیز پہ رویا جائے کہ سانو یہ کہن دیو، سانو وہ کہن دیو، پھر دوسری طرف سے کوئی یہ کہے کہ بھائی نہیں ہم نے یہ کہنا ہے تو ہم نے وہ یہ بچوں والی بات ہے. تو یہ آپ نے روکا بھی تھا، نہیں اللہ آپ مگر کو وہ جزائے خیر دے. روکا ہاں تھا نا، لیکن وہ سدھو بھائی جو ہے نا انہوں نے ہاں وہ بس اڑے وہ پھر اپنی خفا جگہ ہو پہ. گئے. جی تو پھر وہ میں تو نے کہا نعوذ اگر باللہ میں وہ ابھی کسی روک براڈ دوں. پہ میں دیکھ رہا تھا، نہیں صفیہ بہن کسی براڈ پہ میں دیکھ رہا تھا، وہ یہ بھی کہہ گئے تھے کہ ہم ایک شرط پہ مرزا صاحب پہ درود نہیں پڑھیں گے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں پڑھیں گے، آپ اللہ کے رسولوں پر بھی درود نہ پڑھیں. آپ دیکھ یار کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہمیں برا بلا بول کے نکل گئے ہیں. ایڈے نخرے کا دینے ہیں. جی بھائی پلیز سوری علی بھائی پلیز. مجھے بتائیں میں کیا کرتی ہوں اس وقت جب سدھو بھائی میرے سے نہیں خفا تو ہو رہے تھے. صحیح ہے. جو میرے خیال میں بات جو گفتگو جو ہو بحث گئی ہے وہ تو ہو فضول ہے، گئی ہے. صحیح ہے، جو بحث فضول ہے تو اس میں ہوں. چاہے سدھو بھائی ناراض ہوں، رائد بھائی ناراض ہوں، میں ناراض ہوں تو ہونے دیں. اس میں تو وہ نہیں ہے نا. اس طرح یہ دیکھیں اس ٹائم بھی ایسے ہوا ہے کہ ہم بھی جیسے دوسرے مسلمان ہیں ان کی براڈ پہ جاتے ہیں، سنتے ہیں، پر پھر وہ بات اس طرف چلی جاتی ہے کہ بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے جو او تھوڑے یس. دن پہلے ہوئی ہے، تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. تو بس اور اتنا میں بولنا اتنے تھا دن کہ چلی ہے وہ یہ بات اور میں بحث ہی گھبرا فضول گئی ہے. تھی. جی یہ بحث ہی فضول ہے تو نہیں جانا چاہیے اس طرف. جی آپ لے لیں شاہ جی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اصل میں یہ عامر حق بھائی، یہ علی بھائی نا، میں ان سے خود کہتی ہوں کہ مجھے گائیڈ کیا کریں، کافی نیوٹرل بات کرتے ہیں یہ. نہیں ماشاء مطلب اللہ یہ اچھا بہت ہے. میں اچھا، بہت بہت ٹرسٹ اچھا. کرتی ہوں ان کے اوپر. اب مجھے ذرا اللہ دو تعالیٰ ان تین کو منٹ جزائے دیجیے. خیر دے. جی 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 شاہ سید جی. صاحب. میرا ذرا اسکرین بڑی کر دیجیے گا. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات شاہ جی کیمرہ. جی میں ایک منٹ. جی یہ قرآن مجید ہے. اب لوٹانا ہم نے کس طرف ہے، یہ کچھ مغالطے ہیں حضرات. میں اکثر جو کہا کر مجید کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا. اب آپ دیکھیے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اور یہاں بیان کیا گیا. جب جھگڑا ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، مسلمانوں کے درمیان، یعنی یہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اگر اہل ایمان کے درمیان جھگڑا ہو جائے. دیکھیے یہ یا ایھا الذین آمنوا، آگے فرما فَإِن تَنَازَعْتُمْ
फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। ये आपने लौटाना है अल्लाह ताला की तरफ और रसूल की तरफ। और फिर ये मुनाफिक की अलामत ये वज़ा क़ील लहुम तआलौ आओ इला मा अनज़लल्लाहु व इलर रसूल, यानी जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई, व इलर रसूल अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो मुनाफिक है ना जी, राई तल मुनाफिकीना, कि तुम मुनाफिकों को देखेगा कि वो इससे रोकेंगे। अगली बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अमूमन इस बात को छोड़ जाते हैं कि हकम फिर जो है ना, देखिए ये कुरान मजीद ने फिर बाद में आयत नंबर 60 फला व रब्बी का, तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमू का, हकम कौन होंगे, फैसला डिसीजन मेकर कौन होंगे, यानी कुरान और रसूल और अल्लाह का नाज़िल शुदा, लेकिन युहक्किमू का फैसले का जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान किया गया। तो सरकार के अब जो कहा गया जी कुफ़ार अहादीस से, बहुत ही मायूब सा जुमला था कि जो कुफ़ार हैं वो अहादीस से करते हैं, शायद उन्हें समझ ही नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। आज तक किसी बाशऊर बंदे ने कहा है कि जो कुफ़ार है वो अहादीस से फैसला करते हैं? तो अहादीस तो साबित शुदा होते हैं। और एक और बात अर्ज़ करता हूँ, ये जब अक्सर मैंने देखा है कि इस हजरात जो है ना ये आयत पढ़ते हैं, इसका आखिरी हिस्सा सूरह माइदा आयत नंबर है 44, इन्ना अंज़लना तौराता फ़ीहा हुदम व नूर। अब ये देखिए ये आयत मुकम्मल आने के बाद कुरान मजीद यहाँ आयत नंबर 44 के ख़िताम गौर कीजिएगा, ये तौरा के बारे में। ये मैं आप हजरात की जो साहिबान इल्म है उनकी तवज्जो दिलाऊंगा। तौरा के ज़िक्र के बाद जहाँ आयत ख़त्म हो रही, देखिए ऊपर तौरा का ज़िक्र हो रहा है, यहकुम बिहन नबी, जब ये तौरा की बात ख़त्म हो रही, यहाँ कुरान फरमाता है व मल्लम यहकुम, और जो फैसला न करे, बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, यानी जो तौरा के मुताबिक। ये किसका जिक्र हो रहा है ऊपर? तौरा का जिक्र हो रहा है। ये देख लीजिए, ये आयत उसी का आखिरी हिस्सा। फिर उसके बाद व कतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्सा बिन नफ्स, इस आयत का भी ख़िताम किस में हो रहा है? मल व मल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। यहाँ से इंजील शुरू हो गई, गौर फरमाइएगा। वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम मुसद्दिक़न ली। अब यहाँ पर जब आयत आती है तो यहाँ पर देखिए वो जो तीन यहाँ जब ये देखिए इंजील, वल यहकुम अहलुल इंजील बिमा अनज़लल्लाहु फ़ी, इंजील वाले इंजील के बारे में फैसला करें। ये भी फैला दिया गया ना कि इंजील वाले, इंजील कोई मातहत किताब है तौरा की, ये भी कुरान के टेक्स्ट के खिलाफ। देखिए तौरा का अलहदा तज़किरा और यहाँ वल यहकुम अहलुल इंजीली, और ज़रूर फैसला किया करें बिमा अनज़लल्लाहु फ़ी। ये मैंने इसलिए किया कि ये मुज़क्कर की ज़मीर इंजील की तरफ है और जो तौरा है वो मुअन्नस है। आप देखें वहाँ फ़ी हा है और इसके बाद कुरान फरमाता है व मल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ये जो तीनों आयात हैं ये तौरा और इंजील के बारे में। अब यहाँ पर कुरान का जिक्र हो रहा है, अहले इस्लाम का तज़किरा। यहाँ अब कुरान पाक हकम बना रहा है नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर फरमाइएगा, आयत नंबर 48, व अनज़लना, ए हबीब उतारी हमने, इलई का तरफ तेरे, अल किताब, ये किताब, बिल हक, हक के साथ, मुसद्दिक़न, ये मुसद्दिक़ है, लिमा बैना यदैहि, जो इससे पहले है, मिनल किताब, किताब, व मुहैमिनन अलैहि, और ये मुहाफिज है। अब यहाँ फ़कत कुरान का तज़किरा आएगा, कुरान पाक का, ये मुहैमिन है। अब देखें अब क्या फरमाता अल्लाह पाक, फ़हकुम, अब फैसला किसे ने करना है। वहाँ भी मैंने कहा कि ये हकम किसको, हत्ता युहक्किमू का। अब जब कुरान आया तो अब फैसला किसने करना है, फाइनल अथॉरिटी कौन है? तो आप फैसला फरमा दें बैनहुम, उनके दरमियान, बिमा अनज़लल्लाह,
جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک نے جو نازل فرمایا ہے اس کے مطابق۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ اس کے مطابق، لیکن فیصلہ کرنا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری بات دیکھیے، وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب حضور نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ۔ اب یہ جو ہے جی 30 حضور نے فرمایا، لیکن کہنا نہیں ہے۔ یہ کہاں سے انہوں نے منطق نکال لی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیے آپ سارے لا نبی بعد ہی کہتے ہیں، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دیکھی سارے لا نبی بعد ہی کہتے ہیں؟ تو وہ کہاں حضور نے فرمایا کہ تم کہو لا نبی بعدی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تو حضور بھی ادھر بھی فرما رہے ہیں، ادھر بھی فرما رہے ہیں۔ جو وہاں فرمایا ہے وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں، ثلاثون کذابون دجالون، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو منطق پیش کی جا رہی تھی وہ بہت ہی عقل کے بعید تھی کہ جناب سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ بیان کرو، تو جو سرکار کا فرمان ہو کیا وہ آگے بیان نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ تھی وہ بہت کمزور بات وہ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جی جناب میری بات مکمل ہو گئی۔ آمین، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اچھا، ہم نے کلوزنگ ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ایک سوال کر لوں ہاں پھر آپ جی کلوز کرے گا ٹھیک ہے، انشاءاللہ، اور ایسے کیونکہ یہ علی بھائی نے سوال۔ جی کیونکہ علی بھائی نے یہ تذکرہ کیا، تو باجی دیکھیں میں انصر رضا صاحب کے پاس گیا تھا، تب انہوں نے میرے منہ پہ کہا کہ جی بخاری شخاری میں نہیں مانتا، یہ 200 سالوں کے بعد۔ اور پھر علی بھائی نے ابھی ہمیں کہا ہے کہ، اور سدھو جٹ صاحب بھی یہی کہہ کے گئے ہیں، علی بھائی کا موقف مختلف ہے۔ اب آپ سے میں پوچھوں گا آپ کا کیا موقف ہے، ہمیں یہ اس کا موقف کہاں سے ملے گا کہ آپ لوگوں کے ہاں حدیث معتبر ہے یا نہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، جب تک ہم سوال کرتے ہیں تو وہ معتبر نہیں نظر آتی۔ جیسے سدھو جٹ صاحب نے تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے کہ اگر آپ احادیث سے فیصلہ کر رہے ہیں، جو کہ بڑی ہی مطلب میرے لیے تو بہت